ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. لو جی، ندیم افضل چاند کا بیان ہونے میری نظر چ گزریا ہے. انہوں نے آج لایا ہے مریم نواز نو ریکویسٹ کیتی ہے کہ جناب پنجابی تسی جڑے بورڈ لائے نا جگہ جگہ تے پنجابی اور بہاولپور والے پاسے سرائکی دے وچے اس ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ جتھے جاویں پھس میکو ڈیویں ڈس. سرائکی چ لگا ہونا کیونکہ یہ سرائکی دا ہے. جتھے جاویں پھس میکو ڈیویں ڈس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے شکایت کی ہے مریم نواز کو کہ جناب ہم پنجابی کلچر کے لوگ ہیں، ہمارے جو فنکشن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ہمارے اوپر پھر ہم گانوں والوں کو بلاتے ہیں، میوزک والے شو کرواتے ہیں، تو ہمارے اوپر دفعہ 144 اور ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت پرچے ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے فنکشن کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں سنتا کران دا فنکشن بھی ہوتا ہے. سنتا کران دا پتہ ہے نا آپ کو؟ اسے پنجابی کیا کہتے ہیں سر جی؟ پھر دوسرا پنجابی دا یار ہے تہوراں بیٹھا ہے، تہوراں یا سنتا. تو پنجابی مینوں نہیں آتا وہ کی ہے جی پنجابی جو بچے کے ختنے، ہاں ختنے ہوتے ہیں نا جی. کہندے جی ساڈے پنجاب نا ختنہ دا بھی فنکشن ہوتا ہے. تو جناب جب اسی فنکشن کرنے ہاں سپیکر لانے ہاں کوئی بلانے ہاں گویا بلانے ہاں تو ساڈے اتنے پرچے ہو جاندے نے. تو میں مریم نواز نو ریکویسٹ کراں گا تو اے پرچے نہیں ہونے چاہیے. اور جناب گل تو تاری ندیم افضل چاند ریکویسٹ والی ٹھیک ہے، پرچے نہیں ہونے چاہیے، لیکن عوام نو بھی سمجھاؤ کہ سنتا دا کوئی فنکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. ایڈے وڈے 15 سال بچے نو کئی دفعہ دیہاتاں دے وچ جڑا نا او دیاں سنتاں بھی نہیں بیٹھی ہوئی ہوندیاں تے وہ بیچارہ رو رہے ہوندے ہے تے تسی اتنے ڈھول تماشے کر کے گانا گا رہے ہوندے ہو. اے کوئی فنکشن ہے؟ اے کوئی فنکشن نہیں. اے کلچر دسو لوگاں نو، بجائے یہ کہ شکایت کرن دا نا. سنتاں دا کوئی کلچر کوئی نہیں، نہ اسلامی ہے تے نہ ساڈا کلچر ہے، نہ کسی سندھ دے پاسے ہے نہ کسی پاسے. تے عوام نو اے سمجھاؤ کہ سنتا کوئی فنکشن نہیں ہے. اے ہوں تمہیں سمجھان واسطے میں ہوں کی سمجھاواں سر جی؟ اے سنتا دا کوئی فنکشن نہیں. اور واقعی اتنے جڑا نا بڑا تماشا لگتا ہے. اے تماشا ہوتا ہے. کل نو تسی کہو گے کہ رچ کتے دی بھیڑ جڑا ہے وہ بھی ساڈا کلچر ہے، کہو گے نا تسی. پھر جناب علی کوئی کبوتر بازی دے جوا کھیڈنا وہ بھی تسی کہو گے ساڈا کلچر ہے. اے کلچر نہیں ہے کہ جڑے صحیح کلچر نے نا. ہاں جی بیل گاڑی والا کلچر ہے ساڈا، داند اور جناب میلہ مویشی منڈی وغیرہ گھوڑیاں دا میلے او کلچر نے. اے کوئی کلچر نہیں ہے گا. کی خیال ہے جی تہاڈا؟ سنتا دا کلچر ہونا چاہیے. وہ منڈا رو رہے ہوندے، اس بیچارے نو ختنے ہو رہے ہوندے نے، اتنے ڈھول لا کے جناب گانا لگا ہوا ہوندا ہے تاؤلا عیسیٰ خیلوی دا. اچھا جی یہ تو ذرا تبصرہ تسی بھی کرنا ہے تسی، ٹھیک ہے، کہ اے جڑا سنتا والا فنکشن ہے، ختنے والا فنکشن ہے، اے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویسے اسی تو ہوں لاہوراں ویسے میرا تعلق میاں والی دے نال ہے، اتنے بھی لوگ کچھ کرتے ہیں، لیکن ہوں تو اسی پرانے تھے آ گئے. اتنے تو جناب جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ پہلے اتنے ہسپتال ہی وہ 7 دن دے اندر جڑا نا وہ ختنے ہو جاندے نے، سنتا ہو جاندیاں نے. 7 دن تو ٹپ جاؤ تو وہ کہندے نے ہوں ساری جی جاؤ دیسی نائی لبو، اسی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. تو بہرحال ہر مذہب میں یہ ہے، یہ یہودیوں میں بھی یہ سنتوں کا رواج ہے، عیسائیوں میں بھی کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ڈھول ڈھمکے تے عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی دے گانے اے کوئی نہیں ہوندے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی یہ آج بڑیاں خبراں نے تھوڑیاں چھوٹیاں. ایک نویں خبر سر جی رجب بٹ دے حوالے نال. رجب بٹ پھر مصیبت پہ گیا. رجب بٹ کا ایڈوکیٹ تھا میاں اشفاق علی یا میاں علی اشفاق. ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ کراچی گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کراچی کے کچھ وکلاء نے رجب بٹ کو پھینٹی لگائی، جس کی ہم نے مذمت کی تھی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ رجب بٹ کو بچایا بھی وکیلوں نے ہے. ٹھیک ہے، وکیلوں نے بچایا ہے. اور رجب بٹ کو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے مجموعی طور پہ وکیلوں کو گالیاں دی تھی، اس لیے ہم آپ کو یہ پھینٹی لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وکیل ڈڈو ہوتے ہیں اور اس طرح کے کوئی بیانات دیے تھے، تو جس کا انہوں نے بہرحال برا منایا تھا تو بات ادھر ختم ہو جاتی. لیکن آگے بڑھتے میاں اشفاق علی ایڈوکیٹ صاحب نے
ان جو وکیلوں کے خلاف اس میں کوئی عہدیدار بھی شامل تھے ان کے خلاف FIR کٹوا دی۔ تو یہ بات آگے بڑھ گئی نا، میاں اشفاق علی ایڈوکیٹ کو بھی چاہیے تھا کہ صلح کرواتا تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا، تو صلح کرانے کی بجائے وہ FIR کی طرف چل پڑا۔ اب کراچی بار نے پنجاب بار کونسل کو لکھا ہے کہ جناب تہاڈا ایک وکیل پنجاب وچ آیا ہے تو ساڈے خلاف اتنے پرچے دے گئے، تو اس دن ہماری سٹرائک بھی تھی، ہڑتال تھی، وہ کیوں ہڑتال میں پیش ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور ابھی خبر ملی ہے کہ آج اس کا لائسنس معطل کر دیا اشفاق علی کا۔ اب اس کا لائسنس معطل ہو گیا ہے اور رجب بٹ کے لیے مزید پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ پھر اس کو نیا وکیل کرنا پڑے گا رجب بٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو بٹ صاحب آپ کا میں سمجھتا ہوں ادھر ایک اور وہ ٹک ٹاکر ہے مسٹر پتلو، اس نے بڑا بہترین بیان دیا ہے۔ پتلو نے بڑا بہترین بیان دیا ہے، اس نے صلح صفائی کی بات کی ہے۔ رجب بٹ کو بھی کہا ہے کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، اور وکیلوں کو بھی کہا ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لو۔ دیکھیں وہ حالانکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ مسٹر پتلو کا بیان میں خود سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں، مجھے مسٹر پتلو کا بیان رجب بٹ اور وکیلوں کی لڑائی جھگڑے میں بہت پسند آیا ہے، بہت پسند آیا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب یہ جب اشفاق علی نے وکیلوں کے خلاف FIR کٹوائی تھی نا، میں نے کہا تھا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ میں نے کہا تھا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وکیلوں کو صلح صفائی کی طرف آنا چاہیے۔ تو آج جناب اس اشفاق کا لائسنس پنجاب بار کونسل نے معطل کر دیا ہے۔ اب 13 تاریخ کو دوبارہ اس کو جانا پڑے گا۔ ابھی بھی مسٹر پتلو کی بات بھی مان لی جائے، میں نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کوئی صلح صفائی کوئی آ کے کروا دے، کوئی وڈا ہی صلح صفائی کروا دے۔ آسن بھون کے پاس چلے جائیں، جو کراچی کے ہمارے بار کے صدر ہیں ان کے پاس چلے جائیں، کسی بڑے کے پاس چلے جائیں، وکیل بھی سارے، تو صلح صفائی کرواؤ، ٹھیک ہے جی؟ یا جو سپریم کورٹ بار کے ہمارے صدر ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو صلح کرواؤ جی، صلح کرواؤ۔ ہماری خدمات حاصل ہیں جی، رجب بٹ کے لیے بھی وکیلوں کے لیے بھی FIR بھی ختم کراؤ تاکہ مسئلہ حل ہو، ورنہ 13 تاریخ کو بہت مسئلہ ہوگا، ٹھیک؟ ہاں جی، ایک اور سر جی، یہ نئے سال کی مبارکبادیں تو ہم نے آپ کو دے دی ہیں اور دے بھی رہے ہیں، صبح بھی میں نے دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سر جی بڑا دھماکہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اس میں 40 بندے مارے گئے ہیں سر۔ یہ فنکشن تھا کوئی اس کا، یہ اس کا نیو ایئر کا، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے شہباز شریف نے اور زرداری نے افسوس کا اظہار کیا ہے، جو جانیں ضائع گئی ہیں، پتہ نہیں وہ تھے کون تھے، ہمیں نہیں پتہ، مسلمان تھے نان مسلمان تھے کون تھے یہ ہمیں نہیں پتہ، بہرحال یہ انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہے، ہم بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ابھی اس کی تفصیلات آتی ہیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں جی، دیکھیں ایک اور غلط کلچر جو نہیں ہونا چاہیے، وہ جو غنی ہے، پیپلز پارٹی کے غنی ایک منسٹر ہے نا، بلدیات کا بھی رہا ہے اور بھی کئی عہدوں پر ہے، وہ لندن شاپنگ کرنے جا رہا تھا تو اس کو جناب ایک یوتھیا وہاں ٹکر گیا، اور یوتھیا نے کہا اوئے 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 کرپٹ ترین آدمی، اور تم نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ سر جی یہ کلچر کدھر سے آیا ہے بتائیں، یہ کلچر کدھر سے آیا ہے؟ کوئی بندہ آپ بازار میں شاپنگ کے لیے نہ نکلے، ویسے تو وہاں قانون ہے، غنی صاحب جا رہے تھے، عثمان غنی یا جو بھی ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کال کرتا اور پولیس کو بلاتا اور کہتا جی یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ گالیاں دینا بھی جرم ہے، ہراساں کرنا۔ اور سر جی آپ وہاں تو کسی کو گھوری نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو شرجیل نام میمن ہے، اس کو بھی اسی طرح انہوں نے کیا تھا کہ شراب پی کے آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی آپ ادھر جو ان کا 1192 ہے اس کے اوپر کال کرو، کال کر کے بتاؤ کہ یہ مجھے ہراساں کر رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، یہ یوتھیوں نے مسجد نبی میں کیا تھا، نعرے مارے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہراسمنٹ ہوتا ہے، یہ قانون ہے، پکڑے جاتے ہیں یہ لوگ، وہ نواز شریف کی رہائش گاہ کے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ بہت گندا کلچر عمران خان آپ نے متعارف کروایا ہے، اللہ رحم کرے کو 2026 میں کوئی نئی تبدیلی آئے،
ورنہ آپ نے نوجوانوں کا اخلاق بگاڑ کے رکھ دیے۔ وہ انجینئر مرزا ہے یا مفتی، اس نے کہا ہے کہ عمران نے حد کر دی ہے، تمام لوگوں کے اخلاقیات بگاڑ کے رکھ دیے، خدا کی قسم۔ انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار، کسی عالم دین نے کہا ہے، انجینئر نے کہا ہے یا مفتی نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے، بہرحال طارق جمیل نے تو نہیں کہا اور دوسروں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور خبر جی، یہ اچھی خبر ہے۔ کراچی میں ایک مریض ہسپتال میں داخل ہوا، اس نے اپنے خون کے ٹیسٹ ویٹ کرائے اور اس کو انتظامیہ نے غلط رپورٹ دے دی۔ یہ کرتے ہیں نا، غلط رپورٹ دے دیتے ہیں۔ بلکہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے، مرد نے پیشاب ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں وہ دیا، ٹیسٹ دیا کہ میرا جی رزلٹ بتاؤ، اس نے کوئی چیک کرانے ہوں گے، تو اس نے، مرد تھا، وہ مرد کا پیشاب تھا، تو انہوں نے آگے رپورٹ دی کہ یہ جی پریگننسی ہے جی، پازیٹیو ہے جی، پریگننسی ہے، حمل یعنی کہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے کہا خدا دا خوف کرو، میں تے تاڑے کولوں چیک کروان آیا سا، یورن چیک میرا کرو، میں تاڑے کول پریگننسی ٹیسٹ نہیں سی کروان آیا۔ بہرحال کراچی میں اسی طرح انہوں نے غلط رپورٹ دے دی اسپتال نے، اور اس بندے نے ہمت کی ہے، پیشنٹ مریض نے کنزیومر کورٹ میں کیس کر دیا ہے۔ آپ ہر کیس کنزیومر کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوپی آپ کو غلط مل گئی ہے نا، تو آپ اس کا کنزیومر کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں۔ یہ پین غلط مل گیا ہے، پنکھا، اے سی، ٹی وی، یہ ہسپتال والی رپورٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں، کنزیومر کورٹ بنائی گئی ہے پورے پاکستان میں، وہ فوری فیصلے کرتی ہے، اور اس میں آپ کو کوئی، وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے ہے۔ تو ان کو جناب علی فریق ہے، ان کو نوٹس جاری کیا گیا، اور مریض نے وہ کیس جیت لیا، اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ آپ کو مریض کو آپ نے غلط رپورٹ دی تھی، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، آپ کو میں 16 لاکھ روپے کا جرمانہ کرتا ہوں، یہ مریض کو دیے جائیں 16 لاکھ روپے۔ یہ بھی آج کی خبر ہے، اس کو آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کنزیومر کورٹ میں جائیں، وہاں پہ بے شک وکیل بھی نہ کریں، آپ خود چلے جائیں کہ یہ جی ٹی وی والوں نے مجھے ٹی وی اچھا نہیں دیا اور مجھے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو مجھے پیسے دیے جائیں، تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی، ہمارے دو دوستوں نے جناب علی وہ فرمائش کی ہے کہ آج ان کی ہیپی برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا ان کو ہیپی برتھ ڈے تو ہم ضرور کہیں گے، پہلے سال ہی سر جی یکم نو ہی پیدا ہو گئے ہو، مبارک۔ پہلے تو اس بات میں مبارک نا، یکم نو پیدا ہو گئے نے، واہ جی واہ، نواں سال پیدا ہو گئے۔ تو اس میں ایک عبد الخالق صاحب ہیں، وہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، لیکن کہہ رہے تھے کہ میں لاہور میں شفٹ ہو گئے ہوں، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 60 میں پیدا ہوا ہوں۔ میں بھی 60 میں پیدا ہوا ہوں، تو میں 8 تاریخ کو پیدا ہوا ہوں، وہ یکم کو ہو گئے۔ اس طریقے سے 7 دن مجھ سے بڑے ہیں، 7 دن۔ اور بھائی جس کی برتھ ڈے آ رہی ہے سارے بتائیں دوست، ہم انشاءاللہ ضرور یہاں ٹی وی پہ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہیں گے۔ تو جناب عبد الخالق کے لیے ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر عبد الخالق صاحب۔ 66 سال کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن دل ہونا چاہیے جوان، عمر چکی رکھے، ٹھیک ہے نا۔ منایا کریں برتھ ڈے، منایا کریں، کوئی بات نہیں۔ آگے ایک اور نوجوان کی بھی برتھ ڈے آ گئی ہے سر جی۔ ایک نوجوان ہے کاشف، محمد کاشف، وہ اس نے چونڈا سے، تسرور سیالکوٹ چونڈا سے، اس کی بھی ہیپی برتھ ڈے ہے۔ اس نے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجا ہے کہ جناب میری برتھ ڈے ہے اور میں 2000 میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ 26 سال کا ہو گیا نا سر جی۔ اس کے لیے بھی کہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر کاشف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے قانونی ٹی وی کا جو فیملی ممبر ہے نا، ہم ان کی کہتے ہیں، آپ کے بھی بچوں کی ہو، بڑوں کی ہو، ضرور ہمیں بتائیں۔ ان سب کے لیے بھی بہت ساری تالیاں، ٹھیک ہے جی۔ اب آخر میں آخری خبر آپ کو ہم دیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ کل جیسے انڈیا کے نے آ کے ہاتھ ملایا نا اس کے وزیر خارجہ نے ایاز صادق سے، آج انہوں نے ہر 1 جنوری کو ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے کاغذات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ انڈیا والے ہمیں رپورٹ دیتے ہیں، ہم انڈیا والوں کو دیتے ہیں، اور اسی طرح جو قیدی انڈیا کے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی لسٹ دی جاتی ہے، اور جو ہمارے ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کی لسٹ دی جاتی ہے۔
تو آج یکم کو یہ لسٹوں کا تبادلہ ہو گیا ہے. ایٹمی ہتھیار بتا دیے کہ ساڑھے کتنے کتنے پے نے بھائی. بڑی گل ہے دشمن نو، اور دشمن ہمیں بتا رہے ہیں، ہم دشمن کو بتا رہے ہیں. اور قیدیوں کا تبادلہ کہ جی ساڑھے کو لینے قیدی نے، انہوں دی پوری لسٹ نام ہر چیز آتی ہے، فلانا بیمار ہے، فلانا فوت ہو گیا ہے، وہ بھی اور وہ بھی. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو، رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. پہلے دن ہے 26 کا، انشاءاللہ اچھا گزرے گا. ایک اور پیشن گوئی بھی کر دئیے. سر جی پیشن گوئی کرنے کی حرج ہے؟ پیشن گوئی یہ ہے کہ نئے سال میں کیا عمران کے لیے کوئی تبدیلی آئے گی؟ جواب آیا ہے نہیں. لوگوں نے کہا ہے نہیں جی عمران جیل میں ہی رہے گا، اڈیالہ سے کہیں دوسری جیل میں چلا جائے گا، لیکن عمران کے جیل سے آنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. صحیح، ہاں جی، اے نوٹ کر لو. اس تو بعد جناب پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ ہوگی، اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے کا امکان ہے نئے سال میں. جناب ذائچہ بتا رہا ہے یہ جو ٹی وی پہ لوگ سارے وہ پیشن گوئیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو 2026 میں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ایک اور جی، اور کوئی خوشی دی خبر، مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح رہیں گے، اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ایک بڑا سیاستدان موجودہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا، بڑے بڑے سیاستدان، ان میں سے ایک سیاستدان ریٹائر ہو جائیں گے. ریٹائر دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک بندہ خود لکھ کے دیتا ہے کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی اور مجھے ریٹائر کر دیا جائے اور اس عہدے پہ نیا بندہ آ جائے، اور ایک ہوتا ہے فوتگی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی ریٹائرمنٹ ہی آپ سمجھیں گے نا. ایک بڑے سیاستدان کی 26 میں ریٹائرمنٹ، میں اس کو ریٹائرمنٹ کا لفظ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، نام بھی نہیں بتاتا، وہ ہو جائے گی. تو یہ جناب ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، قانونی مشورے کریں، اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں جنہوں نے کیس نہیں کیا ابھی تک، وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ہم ان سے تھوڑی سی فیس بھی لیں گے اور ان کا کیس بھی کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. آج سر جی پہلا سردی کا دن کڑاکا نظر آ گیا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، بہت پیارا موسم ہے. میں ابھی واک کر کے آ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ واک کر کے پارک میں واک کر کے آ رہا ہوں. یہ دیکھو حشاش بشاش بیٹھا ہوں.